پھر شمعون پیریس چیخنے لگا، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو؟ جناب اردغان، کیا آپ اجازت دیں گے کہ ایک دن میں 100 راکٹ داغے جائیں یا کم از کم استنبول پر 10 راکٹ گرا دیے جائیں؟ اس پر مجمع پیریس کے لیے تالیاں بجانے لگا۔ اردغان نے گفتگو کا مطالبہ کیا تو ناظم جلسہ نے ان کو یہ کہہ کر روکنے کی کوشش کی کہ پبلک کو سوالات کرنے کا موقع دینا ہے، لیکن اردغان نے اصرار کیا تو ناظم جلسہ نے صرف 1 منٹ میں اپنی بات کہنے کی اجازت دی۔ اردغان نے سب سے پہلے سامعین پر تنقید کی، جنہوں نے بچوں کے قاتل کے لیے تالیاں بجائیں، اور پھر بآواز بلند شمعون پیریس کو جواب دیا کہ تم صاحب حق نہیں ہو، تمہاری دلیل کمزور ہے، اسی لیے تم نے غیر سفارتی لہجہ اختیار کیا اور بلند آواز میں بات کی۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتدا میں حماس نے راکٹ داغے، مگر سب وہ کھلی جگہوں پر گرے، جبکہ تم لوگوں نے گھروں پر بمباری کی اور چھتوں کو ان کے گھروں میں موجود عورتوں اور بچوں پر گرا دیا۔ پرامن سمجھوتے کا مکمل امکان موجود تھا، مگر تم لوگوں نے جنگ کا راستہ اختیار کیا۔ جناب صدر، تم لوگ بچوں کے قاتل ہو، تم لوگ معصوموں کے قاتل ہو، تم لوگ عورتوں کے قاتل ہو۔ ناظم جلسہ نے اردغان کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ اردغان نے مؤتمر کی قوانین کی خلاف ورزی کی، تو اردغان کھڑے ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے ہال سے باہر نکل گئے کہ وہ دوبارہ ڈیووس کانفرنس میں نہیں آئیں گے۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہسٹوری میڈیا پر پروگرام صدائے حق۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ رجب طیب اردغان کے دوسرے دور حکومت میں صہیونی ریاست سے تعلقات کس طرح تھے۔ ترکی میں اردغان کے دوسرے دور حکومت میں صہیونی ریاست کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں اہم پیش رفت ہوئی۔ ترکی کی طرف سے قضیہ فلسطین کی مدد کو لے کر بڑی مثبت رائے کا اظہار کیا جاتا رہا۔ غزہ پر 27 دسمبر 2008 عیسوی تا 18 جنوری 2009 عیسوی کے دوران اسرائیلی جارحیت کے درمیان حالات کافی سنگین ہو گئے۔ اس موقع پر ترکی نے سخت اور واضح پیغام جاری کیا اور صہیونی ریاست پر جرائم اور بدترین سلوک کے ارتکاب کا الزام لگایا۔ اناضول نیوز ایجنسی نے غزہ پٹی پر صہیونیوں کی طرف سے جنگ چھیڑے جانے کے دوسرے ہی دن صحافیوں کے سوال پر اردغان کی طرف سے دیے گئے جواب کو نقل کیا کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اور جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے وہ امن کی کوششوں پر حملہ ہے، جبکہ ہم نے قیام امن کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں۔ میں باصرار کہتا ہوں وہ اس طریقے کو فوراً ترک کرے۔ اردغان نے صہیونی ریاست کی اس جارحیت کو ترکی کا بھی احترام نہ کرنے کے ہم معنی قرار دیا، جبکہ ترکی نے گزشتہ کچھ ماہ سے اسرائیل اور شام کے درمیان بلا واسطہ بات چیت کے لیے ثالثی کا کردار نبھانے کی ابتدا کی تھی۔ حکومت نے ترکوں کو اس کی پوری اجازت دی کہ وہ فلسطینیوں کو سپورٹ کرنے والے اقدامات کریں۔ چنانچہ قوم نے ترکی کے مختلف شہروں میں قضیہ فلسطین کو مضبوط کرنے اور کسی بھی پہلو سے اس کی مدد کرنے والی تعمیری سرگرمیوں کا آغاز کر دیا گیا، جس سے حماس کو حوصلہ ملا اور ترکی حکومت کے اخلاص پر حماس کا اعتماد مضبوط ہوا۔ اسی کی وجہ سے حماس نے ترکی کو بین الاقوامی اور یورپی مداخلت کے لیے ایک ضامن کا کردار ادا کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ صہیونی حکومت کے ساتھ 1 سال تک جنگ بندی کا قابل تجدید معاہدہ ہو گیا اور یہ طے پایا کہ ہر سال کے اختتام پر اس کا جائزہ لے کر اس کی تجدید کی جا سکے گی، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب صہیونی ریاست غزہ پٹی سے اپنی فوج 1 ہفتے کے اندر واپس بلا لے اور بارڈر کراسنگ فوراً کھول دے۔ ترکی کا مزید سخت موقف تب دیکھنے میں آیا جب ہم نے عبقری رہنما رجب طیب اردغان کو ڈیووس کانفرنس میں صہیونی صدر پر بھڑکتے دیکھا۔ یہ کانفرنس 29 جنوری 2009 عیسوی میں ہوئی۔ کانفرنس چھوڑ کر نکلنے سے قبل انہوں نے شمعون پیروز کو وہ کھری کھری سنائی
جس کی کسی مسلم رہنما سے اس سے پہلے کبھی توقع بھی نہ رہی ہوگی۔ یہ واقعہ ڈیووس عالمی اقتصادی کانفرنس کے موقع پر ایک اہم جلسے میں پیش آیا۔ اس جلسے میں شمعون پیریس اور اردغان کے علاوہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری بان کی مون اور عرب لیگ کے جنرل سیکریٹری عمر بھی شریک تھے۔ امریکی صحافی ڈیوڈ ہینڈرسن نے اس کی نظامت کی۔ پیریس کی درخواست پر سب نے اس سے پہلے گفتگو کی تھی۔ سبھی نے غزہ پر جارحیت اور عام شہریوں کو نقصان پہنچانے پر صہیونی ریاست کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ سب سے سخت تنقید کرتے ہوئے رجب طیب اردغان نے کہا کہ اسرائیل بے گناہ بچوں کو قتل کرتا ہے۔ انہوں نے اسرائیل پر پہلے سے جنگ کا منصوبہ بنانے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ جنگ سے 4 روز قبل انقرہ میں 7 گھنٹے مسلسل صہیونی وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے، اور ہم نے کہا کہ ترکی اس پر قادر ہے کہ حماس کے ساتھ ایک اور پرامن سمجھوتے ہو جائیں۔ اس سے قیدیوں کے تبادلے کے امکان کی طرف بھی پیش رفت ہوگی، اور اس طرح حماس کے پاس قید صہیونی فوجی جلاد شلیل چھوٹ جائے گا۔ شمعون پیریس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا۔ 25 منٹ تک وہ اسٹیج پر موجود لوگوں پر برستا رہا، خاص طور پر اردغان پر نشانہ باندھا۔ حماس کے منشور کی ان فقروں کو پڑھنے لگا جو اسرائیل کی تباہی اور امن کو غارت کرنے کے متعلق تھیں۔ اس نے کہا کہ حماس وہ تنظیم ہے جو اسرائیلی بچوں کو قتل کرتی ہے۔ وہ القدس اور دوسرے شہروں کو سڑکوں پر دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی بسیں بھیجتی ہے۔ اسرائیل نے غزہ پٹی کو خالی کر دیا تھا اور وہاں نوآبادیاتی تعمیرات کو ختم کر دیا تھا، جس کے سبب خود اندرونی اختلافات انتہا کو پہنچ گئے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیلی عورتوں اور بچوں کے دل میں رعب بٹھانے کے لیے حماس نے اس علاقے میں راکٹ داغے جس میں 8 لاکھ اسرائیلی رہتے ہیں۔ پھر شمعون پیریس چیخنے لگا، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو؟ جناب اردغان، کیا آپ اجازت دیں گے کہ ایک دن میں 100 راکٹ داغے جائیں، یا کم از کم استنبول پر 10 راکٹ گرا دیے جائیں؟ اس پر مجمع پیریس کے لیے تالیاں بجانے لگا۔ اردغان نے گفتگو کا مطالبہ کیا تو ناظم جلسہ نے ان کو یہ کہہ کر روکنے کی کوشش کی کہ پبلک کو سوالات کرنے کا موقع دینا ہے، لیکن اردغان نے اصرار کیا تو ناظم جلسہ نے صرف 1 منٹ میں اپنی بات کہنے کی اجازت دی۔ اردغان نے سب سے پہلے سامعین پر تنقید کی، جنہوں نے بچوں کے قاتل کے لیے تالیاں بجائیں، اور پھر بآواز بلند شمعون پیریس کو جواب دیا کہ تم صاحب حق نہیں ہو، تمہاری دلیل کمزور ہے، اسی لیے تم نے غیر سفارتی لہجہ اختیار کیا اور بلند آواز میں بات کی۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتدا میں حماس نے راکٹ داغے، مگر سب وہ کھلی جگہوں پر گرے، جبکہ تم لوگوں نے گھروں پر بمباری کی اور چھتوں کو ان کے گھروں میں موجود عورتوں اور بچوں پر گرا دیا۔ پرامن سمجھوتے کا مکمل امکان موجود تھا، مگر تم لوگوں نے جنگ کا راستہ اختیار کیا۔ جناب صدر، تم لوگ بچوں کے قاتل ہو، تم لوگ معصوموں کے قاتل ہو، تم لوگ عورتوں کے قاتل ہو۔ ناظم جلسہ نے اردغان کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ اردغان نے مؤتمر کی قوانین کی خلاف ورزی کی، تو اردغان کھڑے ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے ہال سے باہر نکل گئے کہ وہ دوبارہ ڈیووس کانفرنس میں نہیں آئیں گے۔ اردغان نے اس موقع پر جو کچھ کیا، تمام عربی اور اسلامی دنیا میں اس کو قدر اور استحسان کی نظر سے دیکھا گیا۔ حماس کے قائدین نے بھی اردغان کی باغیرت اور باعزت موقف کی تعریف کی۔ جب وہ ترکی پہنچے تو ہزار ترکوں نے ان کا اس گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا جیسے فاتحین کا استقبال ہوتا ہے۔ استقبال کرنے والے ہاتھ میں اردغان کی تصویر اور ترکی اور فلسطین کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ ادھر ترکی صدر عبداللہ گل نے یہ کہتے ہوئے اردغان کے کانفرنس سے نکل جانے کا استقبال کیا کہ اگر ترک وزیر اعظم کا پورا طور پر احترام ملحوظ نہیں رکھا جائے گا تو بالآخر اس رویے کو قبول نہیں کیا جا سکتا، لہذا اردغان نے وہی کیا جو ان کے لیے کرنا ضروری تھا۔ مصر کی مجلس علماء ازہر نے اردغان کے اقدام کی تعریف کی۔ اس واقعے پر جو بیان جاری کیا
اس میں اردغان کو عظیم فاتحین کی نسل سے متصف کیا، جس میں ان کے عثمانی اجداد کے ماضی کی طرف اشارہ تھا۔ مجلس علماء ازہر نے انہیں اس طرح مخاطب کیا: آپ انسانیت کے لیے جو عظیم موقف اختیار کرتے ہیں، اس سے متشرح ہوتا ہے کہ آپ بہترین سلف کے بہترین جانشین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کی امت کے لیے امیدوں کا ملجا اور ماوا بنائے، اور جلد ہی روشنی کی صبح